السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول اور تبدیلی گلے پڑ گئی کی قسط نمبر 4 جو کہ تحریر ہے ہمایوں ایوب کی۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جنگ سے پہلے جس طرح فوجیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، اسی طرح شادی سے پہلے بیویوں کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ گھر کس طرح سنبھالا جاتا ہے، شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، کیونکہ تمہیں تو نہ گھر سنبھالنا آیا، نہ تمہیں ساری عمر اس چیز کا اندازہ ہوا کہ تمہارے شوہر کی کیا رضا ہے۔ وحید صاحب کی بات پر وہ سلگ ہی تو گئی تھی۔ ٹھیک ہے کہ کہیں نہ کچھ تو گڑبڑ ہو رہی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سارا قصور بس سمینہ بیگم کا ہی ہو۔ کہیں نہ کہیں قسمت بھی غلط ہو سکتی تھی، کہیں نہ کہیں ان کے نوکروں کی غلطی تھی۔ اب صبح ناشتہ کم پڑ گیا تو کیا اس کا دوش بھی ان کو دینا چاہیے جو اٹھی ہی ابھی تھی، ناشتے کے 2 گھنٹے بعد؟ بھلا مجھے 2 گھڑی سکون کی نیند کیا میسر آئی؟ آپ کے اندر کی ساس جاگ گئی، وہ جل بھن کر بولی تو وحید صاحب زچ ہو کر بولے، وہ تو بیبی نے بنے میاں کے سر پر کھڑے ہو کر سارا کام کروایا تو جا کر مجھے تسلی ہوئی، ورنہ مجھے تو شرمندگی ہو رہی تھی۔ وحید صاحب نے کہا تو مینو نے گھور کر ان کو دیکھا۔ سب سمجھ رہی ہوں، میری غلطیوں کی آڑ میں آپ جو بیبی کی تعریفیں کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، یہ مناسب نہیں ہے وحید صاحب۔ نہیں تو تم نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی تعریف کی جائے؟ وحید صاحب دل کا چور پکڑے جانے پر تلملاتے بولے، ساری عمر تم نے نوکروں کی وجہ سے مجھے شرمندہ کروایا، 28 سال ہو گئے پر تم نوکروں کو ٹرین کرنے میں ناکام رہی، اور بیبی کو دیکھو، بنے میاں کو ایک ہی دن میں کیسے سیدھا کر دیا اس نے۔ تو کیوں رکھے ہیں ایسے ملازم جن کو کچھ نہیں آتا؟ اسمن کتنا کہتا ہے کہ ٹرینڈ ملازم رکھ لیتے ہیں، مگر تمہیں تو اپنے گاؤں کے لوگ ملازم بنا کر رکھنے ہیں، ان پر غصہ روب رکھنا آسان جو لگتا ہے تمہیں، وہ الگ قصہ ہے کہ ہاتھ میں وہ بھی تمہارے نہیں۔ وحید صاحب نے کہا تھا تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب بس بیٹھ کر کھاتے رہیں؟ سمینہ نے ہاتھ ہلا کر غصے سے کہا۔ تو کیا ہوا؟ اتنا ہے میرے پاس کہ ان کو بیٹھ کر کھلا سکتا ہوں۔ وحید صاحب بھی غصے سے بھڑکے تھے۔ ہاں تو میں کب منع کر رہی ہوں کھلانے سے، کھلاتے رہیں خیر سے ساری عمر، سمینہ جل کر بولی اور کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھی۔ ہاں میں ہی بری ہوں، میں ہی لاپرواہ ہوں، مجھ ہی میں کسی کو جبری چپڑی باتیں سے پھنسانے کے گن نہ آئے جیسے بیبی کو آتے ہیں۔ مینو کی آواز میں نہ جانے کیوں شکوہ در آیا۔ وحید صاحب کو ان کا شکوہ بری طرح چبھا۔ رہنے دو بیگم، میرا منہ نہ کھلواؤ کہ تم خود سے نظریں نہ ملا سکو، وہ کہتے کمرے سے باہر نکلے اور کمرے کے باہر کھڑی بجلی کان لگا کر ساری باتیں سنتے وحید صاحب کو باہر آتا دیکھ ایک طرف ہو گئی، جبکہ مینو اپنی جگہ ساکت کھڑی ہوئی تھی اور غصے سے ایک طرف کپڑے پھینک کر اپنا غصہ ظاہر کرنے لگی۔ وحید صاحب کے نکلنے کے بعد بجلی مینو کے کمرے میں آئی اور مینو کو کھڑا دیکھ کر پریشانی کی وجہ ایسے پوچھنے لگی جیسے دنیا میں بس وہی اس کی سگی بچی ہو۔ فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوا۔ مینو نے یہ معاملہ باہر نہ نکالا کہ وہ میاں بیوی کے بیچ کی باتوں کا یوں کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرنے کی عادی تھی۔ کیسے کچھ نہیں ہوا؟ تم ورڈ دکھ رہی ہو اور پھر یہ ہینڈ بھی مکس کرتی جا رہی ہو۔ وہ وحید بھائی بھی روم سے ایسے ہی اینگری نکلے ہیں، اللہ خیر کرے، بس وہ مہمان کے انتظامات میں جو اونچ نیچ ہو رہی ہے اسی وجہ سے پریشان ہے۔ مینو نے بات ختم کرنے کی نیت سے کہا، مگر بجلی نے تو نیا ہی کٹا کھول لیا۔ میں بلائنڈ تھوڑی ہوں جو یہ نہ تھنک کر سکوں کہ کیسے بیبی وحید صاحب کو گڈ بن کر دکھانے کی ٹرائی کر رہی ہے۔ بجلی کی بات نے مینو کو صحیح معنوں میں کرنٹ ہی مارا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بجلی، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مینو نے کمزور سی آواز میں کہا۔ مجھے کوئی رانگ فہمی نہیں ہوئی، مطلب غلط فہمی۔ بجلی کڑکی، یہ سب بیبی کی ڈوئنگ ہے، وہی جان بوجھ کر ہر چیز ہینڈ میں ڈال رہی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈاؤنی دکھا سکے، اس لیے ابھی سے وارننگ کر رہی ہوں کہ اپنی آئیز اوپن رکھو اور بیبی کی چکنی چپڑی ٹاکس پر یقین مت کرو۔ بجلی اسے لفظوں کے طوفان میں چھوڑ کر چپ چاپ نکل گئی تھی۔ مگر ہمیں لے کر کہاں جا رہی ہو تم؟ دوری بولی تھی۔ مہمانوں کے بیچ سے امل ان تینوں کو لے کر اب اوپر کے کمرے میں جا رہی تھی۔ کیا تم لوگ سارا دن عورتوں میں گھسی ہوتی ہو؟ امل نے ڈانٹنا تو تھا ہی، ہم وہی آرام دہ محسوس کرتے ہیں، روحی نے منمنا کر کہا۔ امل جس کمرے میں لے کر ان کو گھسی تھی ادھر سجل کے علاوہ ذلو، ردا، شانزے اور یاسر موجود تھے، ان کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ سجل کے کمرے میں آتے ہی وہ تینوں پہلے سجل سے ملی جو اتنے دن سے کمرے میں رہنے کی وجہ سے کافی گلو کر رہی تھی۔ دلہن کی مایوں سے 1 ہفتہ پہلے ہی کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، جہاں اس کا خوب خیال رکھا جاتا ہے، اسے اچھی غذا کھلائی جاتی ہے، اس کی جلد پر نت نئے ٹوٹکے آزمائے جاتے ہیں تاکہ اس کے روح میں نکھار آ جائے، اور بالوں کی دیکھ بھال اسی میں شامل ہوتی ہے۔ ان تینوں کو اتنے وقت کے بعد دیکھ کر سجل نے ان کا استقبال بڑی گرم جوشی کے ساتھ کیا تھا۔ میں کل سے تم تینوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ سجل کے شکوے پر ان تینوں کو
سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہیں، بس ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ سجل جو اب ان کے جواب کا انتظار کر رہی تھی مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پایا۔ سجل نے عمل کی طرف دیکھا تو عمل نے منہ بگاڑا۔ نہیں دیں گی جواب، ضرور بیبی نے کچھ اونٹ پٹانگ بولنے سے منع کیا ہوگا ان نمونیوں کو۔ عمل اب ان تینوں کو بہتر سمجھ گئی تھی۔ اچھا یہ سوال جانے دو اور بیٹھو ہمارے ساتھ۔ سجل ان کو کہتی بیٹھی تو وہ تینوں وہیں بیٹھ گئیں جہاں کھڑی تھیں۔ پتہ چلا دوری سوٹ کیس پر، مٹھی ٹیبل پر رکھے ناشتے کے برتنوں پر، اور روحی تو سیدھی زلو کی گود میں ہی بیٹھ گئی۔ اوہ ہو، زلو نے دھکا دے کر اٹھایا تو وہ آگے کہیں جا کر لگی۔ یہ کیسٹس کا پہاڑ رکھا ہوا تھا، انہی میں سے ایک کیسٹ اٹھاتے عمل بولی، یہ غموں کی داستان گانے چلانے ہیں کیا؟ عمل کے جیب پھاڑنے والے انداز پر یاسر گڑبڑایا، نہیں نہیں، یہ تو وہ ساری کیسٹس ہیں جو میرے پاس پڑی تھیں۔ ہاتھ میں پکڑی کچھ کیسٹس اس کے سامنے ہلاتے بتانے لگا، تمہارے کام کی یہی 3 کیسٹس ہیں۔ شادی بیاہ کے گیتوں پر مشتمل کیسٹس کو دیکھتے عمل نے منہ بنایا تھا۔ ایک بھی گانا ڈھنگ کا نہیں ہے۔ وہی دیدی تیرا دیور، نانی اماں کی شادی سے سن رہے ہیں، نہ بابا نہ، اب نہیں ہوگا برداشت۔ عمل نے کیسٹ پھینکتے اپنے کزن یاسر سے کہا، تو مسئلہ کیا ہے؟ تم گانے بتاؤ، میں ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہوں۔ یاسر نے کچھ زیادہ ہی عقل مندی کا مظاہرہ کیا، ڈی جے سسٹم لانے سے منع کر دیا ہے امی نے، تو اسی کیسٹ والے ڈیک سے کام چلانا پڑے گا۔ عمل نے دانت پیستے بابا آدم کے زمانے کے اس ڈیک کو دیکھا جس میں صرف کیسٹ کا آپشن تھا، نہ آکس نہ بلوٹوتھ۔ تو یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ ڈی جے سے پرابلم ہے تو چھوٹے سے اسپیکر کا انتظام کر لیتے ہیں۔ یاسر نے ایک نئی تجویز دی جو معقول بھی تھی، یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ عمل نے کہا، مگر اس اسپیکر کا کرایہ تمہیں خود ہی بھرنا پڑے گا کزن۔ ٹھیک ہے، عمل نے جل کر رضامندی دی، بس پھر مجھے گانے بتا دو، میں ڈاؤن لوڈ کر لوں۔ وہ موبائل اٹھا کر بولا تو عمل نے تالی بجا کر سب کو متوجہ کیا۔ ہاں بھائی، کون کس کس گانے پر ڈانس کرے گا؟ میں تو جھلا میرا عاشق جھلا ملا پر کروں گی۔ زلو نے باقاعدہ اپنی کمر نہیں کمرہ مٹکا کر ڈانس اسٹیپ کر کے دکھایا تو عمل اور یاسر اچھل کر دور ہوئے۔ پھٹے منہ شانزے نے کہا، اور تم؟ عمل نے ردا سے پوچھا۔ میری تو کوئی تیاری نہیں، پھر بھی جو گانا کہو میں کچھ نہ کچھ ڈانس کر لوں گی، ردا جھجکتے بولی تو عمل نے گھور کر اسے دیکھا۔ کچھ نہ کچھ نہیں کرنا، بہت اچھا ڈانس کرنا ہے سب نے، سمجھے؟ عمل نے سب کو تنبیہ کی، جلدی سے اپنا گانا ڈیسائیڈ کر لو۔ وہ ردا سے کہنے کے بعد شانزے سے مخاطب ہوئی، اور تم کس پر کرو گی؟ ہم دونوں ساتھ ہی کریں گے، اب تم ہی ڈیسائیڈ کرو کہ وہ گانا کون سا ہوگا۔ عمل نے سر ہلا کر اب ان تینوں نمونیوں سے پوچھا تھا، اور تم لوگ کون؟ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر گڑبڑائیں۔ تم تینوں اور کون؟ ہم نہیں کریں گے، وہ تینوں ایک ساتھ بولی تھیں۔ تم تینوں ہی بورنگ ہو، عمل نے کہا تو وہ جان چھوٹنے پر تسلی سے بیٹھ گئیں۔ دوپہر کے وقت ہی ناہید باجی کی آمد ہوئی تھی جس کا استقبال بہت زور و شور سے کیا گیا تھا۔ اتنے سالوں بعد بہن بھائی ملے تو دونوں کے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ویسے بھی وحید بھائی کی شادی کے بعد سے ناہید باجی ان سے ناراض ہو کر کینیڈا چلی گئی تھیں۔ اب ملے تو اشکوں کی ایسی باڑھ آئی کہ عمل کو یہ کہنا پڑا، لگتا ہے اس بار بھی ایک خطرناک سیلاب آنے والا ہے۔ سب ہنس پڑے اور ملنے ملانے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ارے بیبی، ناہید باجی اتنے سالوں بعد بیبی سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ وہیں بجلی کا اتنا سا منہ نکل آیا کہ ناہید باجی کو یاد دلانے کے باوجود بھی یاد نہیں آیا کہ بجلی کون تھی۔ مہمانوں سے ملنے کے بعد ناہید باجی کو بیبی والوں کے کمرے میں لایا گیا، مگر سمینہ جاتے جاتے مٹھی کو چائے وغیرہ لانے کا حکم دیتی نکل گئیں، جبکہ بیبی نے آنکھوں سے اشارہ کر کے تنبیہ کی، مقصد تھا کہ چائے مت لے کر آنا۔ اب مٹھی بے کسی کے عالم میں کھڑی رہ گئی تھی کہ چائے لانی ہے کہ نہیں۔ اتنے سالوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں، بہت خوشی ہو رہی ہے نایاب۔ شیفون کی ساڑی میں ملبوس ہلکے سے زیور اور میک اپ کیے بے حد سوبر اور خوبصورت سی وہ خاتون ناہید باجی تھیں جو اپنے ساتھ بیٹھی بیبی سے مخاطب تھیں۔ ہاں مجھے بھی، بیبی خوش دلی سے بولی، تم تو ابھی تک ویسی کی ویسی ہو بیبی، ان 25 سالوں نے تو تم پر ذرا بھی اثر نہیں چھوڑا۔ ناہید باجی مزید بولی تو بیبی جھینپ کر کچھ دور بیڈ پر بیٹھی مینو اور بجلی کو دیکھنے لگی۔ بجلی چنگاریاں چھوڑ رہی تھی تو مینو ہاتھ مل رہی تھی۔ بس اللہ کی مہربانی ہے۔ بیبی عاجزی سے مسکرائی۔ ناہید باجی تم سناؤ، کینیڈا میں سب ٹھیک ہے نا؟ صبورہ بیگم نے پوچھا۔ ہاں بس انصر کی شہادت کے بعد زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، مگر اللہ کا شکر ہے اس نے اتنی ہمت دی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بنا کسی محتاجی کے پڑھایا لکھایا، اس قابل کیا کہ وہ آج خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہے۔ ماشاء اللہ، خالدہ بیگم نے کہا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ ناہید باجی کا ایک بیٹا بھی ہے؟ بجلی نے مینو سے سرگوشی میں پوچھا تھا۔ تمہیں نہیں پتا تھا؟ مینو الٹا حیران ہوئی۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی معذور، گزر بسر جوں کی توں تھی۔ پھر تو اچھا ہی ہوا جو نہیں بتایا، بجلی سن کر بڑبڑائی۔ عادل ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اس کے اگلے 4 مہینوں کا پورا
کیجول بنا ہوتا ہے، اتنی ٹف روٹین ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ نہ آ سکا ورنہ ضرور آتا۔ ناہید باجی نے ان کو بتایا تو بجلی کی چکر بازیاں شروع ہو گئیں۔ میری ڈاٹر بھی لمس میں ڈاکٹر بننے کی پریپریشن کر رہی ہے اور ماشاءاللہ میری ڈاٹر جیسی انٹیلیجنس پورے خاندان میں نہیں۔ اچھا، ناہید باجی نے غیر دلچسپی سے کہا، بیبی یہ پھول تم آج بھی لگاتی ہو؟ ناہید باجی نے اس کے بالوں میں آج بھی تر و تازہ پھول دیکھتے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بلی منہ بنا کر بیٹھ گئی، اس کی دال یہاں نہیں گلنے والی تھی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کس کے لیے لگاتی رہی ہو یہ پھول؟ ناہید باجی چھیڑخانی کرتے بولی تو بیبی مسکرا دی۔ ہاں، بیبی نے اعتراف کرتے کہا، کسی سے وعدہ لیا تھا کہ میں ہمیشہ تازہ پھول بالوں میں سجایا کروں گی۔ یہ سنتے ہی مینو کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے الجھ کر بیبی کو دیکھا۔ وحید سے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں لیا تھا اس نے۔ مینو ٹپٹپاتے ہوئے اٹھی، چائے کا بول کر آئی تھی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی لڑکی۔ تم ناہید باجی کے پاس بیٹھو، چائے میں دیکھتی ہوں۔ بیبی کہتی اٹھی تو مینو رک گئی۔ بیبی باہر نکل گئی کیونکہ اسے پتا تھا میٹھی چائے لے کر نہیں آئے گی۔ میرے ہی گھر میں کیسے وہ مجھ پر اپنا حکم چلا رہی ہے، مینو کلس کر سوچ رہی تھی۔ اوہو، تم لوگوں نے یہ بدرنگ کپڑے پہن کر ہماری تھیم خراب کرنی ہے کیا؟ امل نے خاندان کی تمام لڑکیوں کو تقریب میں پہننے والے کپڑوں سمیت اپنے کمرے میں بلا کر اچھی خاصی خبر لی۔ یہ بدرنگ ہے؟ بجلی کی بیٹی زلو اپنے اور اورنج کلر کی ٹاپ پر رنگ برنگے شرارے کو دیکھ کر اسے گھورتی غور سے پوچھنے لگی، تمہارے تو پھر ٹھیک ہیں گلقند؟ امل نے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تو بگڑی۔ گلقند نہیں، ذلقد، اس نے اپنے نام کا تلفظ ٹھیک کرتے کہا۔ ذلقد کسی نے دہرایا نہیں، پر ان تینوں نے اپنے حساب سے یہ نام رٹنا شروع کر دیا کہ کہیں وہ بھول نہ جائیں۔ ویسے یہ ذلقد نام سنا سنا لگ رہا ہے، شانزے نے کچھ سوچتے پوچھا۔ اسلامی کیلنڈر کے ایک مہینے کا نام ہے ذلقد، امل نے بتایا تو ذلقد بٹی اسے دیکھنے لگی۔ واہ، کیا کیلنڈری نام ہے، شانزے مزے سے بولی۔ پھر تمہارے بھائیوں کے نام رہے ہوں گے رجب، شعبان، رمضان، شوال، ہے نا؟ رجب ہمارے چاچا کا لڑکا ہے، رمضان میرے دادا کا نام ہے، شعبان، شوال میرے چاچا ہیں، ذلقد دانت پیستے بتانے لگی۔ اچھا، شانزے کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی تو وہ تینوں اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا ہنستا تھا؟ دوری نے پوچھ بھی لیا۔ نہیں، یہ ہنسنے کا نہیں، رونے کا مقام ہے۔ امل نے افسوس سے اپنی کزنس کو دیکھا۔ اب اس کے چاچا کے نام شعبان شوال ہیں، اس کے دادا کا نام رمضان ہے، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ دوری بڑی ہی سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ اور یہ نام تو رکھتے ہیں لوگ، اب روحی نے منہ کھولا۔ اب تو دنوں پر یہ نام رکھتے ہیں، جمعہ، سوموار، حمید، اب مٹھی نے بھی تبصرہ کیا، اور ہندو بھی رکھتے ہیں، منگل، شنی، شکر، یہ ذلقد تھی، اور انگریز بھی تو رکھتے ہیں، جون، جولائی، اگست، اب مٹھی بولی، اور جنوری، شانزے نے کہنا شروع کیا تو امل دھاڑی، شٹ اپ، وہ سب رکھتے ہیں، مٹھی نے معصومیت سے پوچھا۔ پر ہم نے تو نہیں سنا، روحی نے الجھ کر مزید اضافہ کیا۔ اوہ ہو، امل نے سر پیٹا، پھر سب کو غصے سے دیکھتے بولی، میں نے تم لوگوں کو یہاں کسی بچے کے نام رکھنے کے لیے نہیں بلوایا، بلکہ یہ کہنے کے لیے بلوایا ہے کہ آج ہمایوں ہے اور ہم نے ایک تھیم رکھی ہے۔ امل ان کی سنجیدگی سے بتانے لگی، لڑکے والے خود کو بڑا کوئی ہائی کوالیفائڈ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی طرف کے رشتے دار حیدرآباد کے گلی کوچے سے آ رہے ہیں، مگر وہ ان کو امریکہ، لندن، کینیڈا سے آئے ہیں بتا رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کو جیسے تیسے ہرانا ہے۔ امل نے اقصد مقصد بتایا تو وہ سب اسے الجھ کر دیکھنے لگی۔ مطلب؟ ردا نے پوچھا۔ ہماری تھیم لڑکے والوں سے اچھی ہونی چاہیے اور ہم ہائی فائی لگنے چاہیے، امل بولی تھی اور سب اسے دیکھ رہی تھی جیسے امل پہلے ہی کوئی اچھا جگاڑ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ نعرہ ڈالنے والی ہے کیا؟ اصغری دروازے پر کھڑی تھی۔ نہیں، ہم نعرہ نہیں ڈالتے، خالدہ نے اکتا کر کہا۔ آج اس نے دروازہ کھولا تھا۔ تو پھر کیا ڈالتی ہو؟ اصغری نے حیرت سے پوچھا۔ ارے ہم لاسٹک ڈالتے ہیں، جھجک کر خالدہ بتانے لگی۔ وہ بھی تو ڈالتے ہوں گے نا کسی سے؟ اصغری سر پر سوار تھی۔ وہ پڑے ہوئے ہیں، نکالتے اور ڈالتے نہیں ہیں۔ اب تو خالدہ کو تب چڑھی تھی۔ برش تو ہوگا نا، اس سے ڈالو۔ ایسی بھی کیا مشکل؟ خالدہ نے مشورہ دیا۔ ارے ہاں، میں تو بھول گئی، وہ سر پر ہاتھ ملتے بولی۔ اچھا بھلا تھوڑا سا پاؤڈر ہی دے دو۔ اصغری کی دوسری فرمائش آ گئی۔ خالدہ کو مزید تب چڑھی۔ خالدہ نے اسے پاؤڈر تھمایا تو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ توبہ ہے، خالدہ نے جھٹ سے دروازہ بند کیا۔ بجلی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب سیڑھیوں سے اوپر کو آتی حمیدہ دکھائی دی۔ بجلی کو لگا یقیناً وہ اسے ملنے کے لیے اس طرف آ رہی ہے، اس لیے وہ 2 پل کو اندر آئی، اپنے اوپر ذرا پرفیوم چھڑک کر واپس دروازے پر آئی تو حمیدہ یکدم غائب ہو گئی۔ یہ کدھر گئی؟ اسی وقت حمیدہ بیبی کے کمرے سے نکلتی دکھائی دی، مگر حیرت کی بات یہ نہ تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حمیدہ خالدہ کو اپنے ساتھ نیچے لا رہی تھی۔
ان کی بے تکلفی بجلی کو جلا گئی۔ آئے ہائے، یہ قریشیز تو آتے ہی چھا گئے ہیں۔ بجلی بلبلاتی مینو کے پاس پہنچی۔ میں بتا رہی ہوں، قریشیز ویری بگ سرکل کے چکر میں آئے ہیں، مینو نے زچ آ کر کہا۔ دوسروں کے چکروں سے باہر اور میری مدد کرو۔ مینو سامان کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ واٹ ہیپن؟ سجل کی مائیوں کے لیے کون سا سیٹ نکالوں؟ مینو نے اسے مشورہ لینا چاہا۔ یہ والا پیارا ہے۔ بہت ہی بھاری سیٹ پر انگلی رکھتے بجلی بولی تو مینو نے کہا، پاگل ہو کیا؟ دلہن مائیوں کے دن اتنا بھاری سیٹ کس لیے پہنے گی؟ کیا سجل کے لیے آس کر رہی ہو؟ تو اور کس کے لیے نکالوں گی؟ مجھے لگا شاید تم اپنے لیے ٹاک کر رہی ہو۔ بجلی نے وضاحت دیتے مزید کہا، مگر مائیوں کے دن تو دلہن فلاورز کی جیولری پہنتی ہے۔ مگر لڑکے کی ماں نے فون کر کے صاف کہا کہ مائیوں والے دن بھی دلہن کو سونا چڑھانا لازمی ہے، یہ ان کی ریت ہے۔ مینو نے آہستہ سے کہا تو بجلی کڑکی۔ ارے واہ، یسٹرڈے تک تو مائیوں کا فنکشن ہندوانہ تھا، ٹوڈے ان کی ایک نئی ریت نکل آئی ہے۔ ان کی ریت ہے تو خود ہی چڑھا لیں دلہن کو سونا، ہم لڑکی والے بھلا اور کر ہی کیا سکتے ہیں؟ مینو نے ڈوبے دل کے ساتھ کہا تو بجلی نے مخلصانہ انداز میں اسے سمجھایا، میری بات سنو مینو، یہ جو تم ڈر ڈر کر سائلنٹلی سے ان کی ہر بات لسن کرتی ہو نا، اسی وجہ سے ان خبیثوں کے دماغ ڈرٹی ہو رہے ہیں۔ کم از کم ان کو خبیث تو نہ کہو، مینو نے سمجھانا چاہا۔ تو اور وٹ کہوں؟ نمرود کہوں، ابلیس کہوں، فرعون کہوں، وٹ کہوں؟ اچھا بس کرو، اور یہ بات کسی کو مت بتانا، مینو نے اسے نصیحت کی۔ میں کس کو بتاؤں گی؟ بجلی نے اسے تسلی دی، مگر دل میں اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ لڑکے والوں کو آج اچھا سبق ضرور سکھائے گی۔ وہ تینوں اپنے ہاتھوں میں پراندے نیلے پیلے کپڑے لیے بیبی کے سامنے کھڑی تھیں۔ موڈ سخت آف تھا۔ ہم نہیں جا رہے مائیوں میں، مٹھی کپڑے پھینکتی ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے بولی۔ ہاں میں بھی نہیں، روحی نے بھی صاف جواب دے دیا۔ کس چیز پر اعتراض ہے تم لوگوں کو؟ بیبی نے پوچھا تھا۔ یہ پراندہ، یہ پیلے کپڑے، یہ گینزا، پھول کے زیور، ایک ایک کر کے انہوں نے سب چیزوں پر ہی اعتراض اٹھا لیا تھا۔ اور یہ خصے، دوری نے ڈبے اٹھا کر اسے دکھائے، اور وہ جانتی ہو کہ یہ خصے ہمارے پیر سجا دیتے ہیں، دوری نے اہم وجہ بتائی۔ اور سب سے برے یہ پیلے چشمے۔ مٹھی نے بڑے بڑے چشمے اٹھا کر دکھائے۔ آج کل کی لڑکیاں کتنے اچھے کپڑے سینڈل پہن کر پرس اٹھا کر چلتی ہیں، کتنی پیاری لگتی ہیں۔ کیپری پجامے پر یہ خصے پہن کر، اس پر پازے پہن کر کتنی اچھی لگتی ہیں، اور تم لوگ؟ بیبی ان کو ڈانٹتے ہوئے بولی، نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے، نہ اوڑھنے کی۔ سب اسکول میں مجھے کہتی ہیں، یہ تمہاری بھتیجیاں کس پر چلی گئی ہیں بیبی؟ تم تو اتنی خوبصورت، پہننے اوڑھنے کی اتنی ایکسپرٹ ہو۔ دادو کی مشہور ڈیزائنر مہربان کے ڈیزائن کردہ کپڑے پہن کر، اتنے برانڈڈ پرس کیری کر کے کتنی پیاری لگتی ہو، اور یہ بھتیجیاں تمہاری؟ بیبی نے اپنی ساتھی ٹیچرز کی ہو بہو نقل اتارتے بتایا تو دوری نے اعتراض اٹھایا، ہاں تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف ان کو نہیں، تم لوگوں کو آگے چل کر ہوگی۔ اس لیے کہہ رہی ہوں شرافت سے یہ سب پہننے کی تیاری کرو۔ یہ عمل کی تھیم کا سوال تھا، تو یہ سب تم نے پہن کر اچھی طرح تیار ہو کر مائیوں میں انٹری دینی ہے، سمجھ گئی؟ یا جوتے اتار کر سمجھاؤں؟ کہنے سننے کو کیا رہ گیا تھا، اس لیے وہ تینوں پیر پٹکتی رہ گئیں۔ دیکھو ذلقت، پہلے ہی تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے جنید ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس کا افسوس تو مجھے تا قیامت رہنا ہے، مگر اب اسفند کو کسی صورت ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ بیبی جیسے ہی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو بجلی کی تیز آواز سن کر وہ چونک کر مڑی اور دیوار کی اوٹ سے جھانک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی بجلی اپنی بیٹی کو ڈانٹ کر سمجھا رہی تھی، مگر بیٹی نے پکے ہوئے آم کی طرح اپنا منہ لٹکایا ہوا تھا۔ تو کیا کروں میں؟ ذلقت نے پوچھا۔ تم تیار ہو کر بس اسفند کے آگے پیچھے گھومو، اپنی موجودگی کا اسے احساس دلاؤ، ویسے بھی لڑکوں کو بنی سنوری خوبصورت لڑکیاں متاثر کرتی ہیں۔ توبہ توبہ، بیبی نے ناک رگڑی، اب میں تمہیں لڑکیوں کے ساتھ نہ دیکھوں۔ اس سے پہلے کہ بجلی کی آنکھیں بیبی پر پڑتیں، بیبی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ توبہ، کیسی چنڈال عورت ہے، بیٹی کو کیا سمجھا رہی ہے؟ اور سنو، بیٹی سے بات کرتے اسے بڑی اچھی اردو آتی ہے، مگر ہمارے سامنے غلط انگلش کا روب جھاڑتی ہے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے بیبی خود کلامی کے انداز میں بولی، اے چھوٹا پیک، مائیوں کے پیلے کپڑوں پر زبردستی کے پہنائے گئے پھولوں والے زیور یعنی دوری ابھی تیار ہو کر سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی کہ سیڑھیوں پر بیٹھے 3 لڑکوں میں سے ایک نے اسے آواز دی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر آواز کی سمت کا جائزہ لینے لگی۔ ہم تم کو کہہ رہے ہیں چھوٹا پیک۔ ان لڑکوں پر نظر گئی تو وہ منہ پھیلا کر ان کے پاس آئی۔ کس لحاظ سے تمہیں میں چھوٹا پیک لگ رہی ہوں؟ اس لحاظ سے، وہ جو راجہ اندر بن کر بیٹھا تھا کہتا اٹھ کھڑا ہوا تو دوری آنکھیں پھاڑے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ لمبے چوڑے شخص کے سامنے وہ واقعی چھوٹا پیک لگ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر تھوک نکلنے لگی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچن میں کچھ ہے تو جاؤ جا کر لے آؤ۔ اس لڑکے نے حکم دیا تو دوری آنکھیں پھاڑ کر پوچھنے لگی، کون؟ میں؟
تو اور کون؟ تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے کیا؟ اس نے کچھ اس انداز میں کہا کہ پیچھے کھڑے دونوں لڑکے ہنس پڑے۔ نہیں نہیں، میں تو خود مہمان ہوں یہاں، مجھے تو کچن کا بھی نہیں پتا کہ کس طرف ہے۔ وہ بہانے بازی کرنے لگی۔ مہمان ہو؟ جی۔ کہاں سے آئی ہو؟ دادو سے آئی ہوں۔ کس کی بیٹی ہو؟ نوشاد قریشی کی بیٹی ہوں، اس نے بتایا جیسے اب تو اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو کانپ کائے رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا مگر وہ خاموش رہی۔ گونگی ہو؟ ایک بار پھر پوچھا۔ وہاں بدستور خاموشی رہی۔ آؤ تمہیں میں کچن دکھاتا ہوں۔ وہ مسکراہٹ دباتا آگے بڑھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی دھری کو اس کے پیچھے چلنا پڑا۔ دولہے والے آ گئے، دولہے والے آ گئے، شور مچا تو سب ریلنگ سے نیچے جھانکنے لگے۔ خیال یہی تھا کہ 10-12 گاڑیوں کی قطار ہوگی، کوئی ڈوم ہوگی، کوئی بس ہوگی جو باراتیوں سے بھری ہوگی، پر وہ 7 برقع پوش ایک گاڑی میں ٹھس ٹھسا کر بیٹھ کر یہاں آئی تھیں اور اب دروازہ کھول کر نکل رہی تھیں۔ توبہ ہے، بجلی پیلی قیمتی ساڑی میں ملبوس، لمبا پراندہ ڈالے، موٹا چشمہ پہنے، ہاتھ میں چھتری تھامے کسی نازک اندام حسینہ سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اتنی کنجوس، یہ اتنی ساری ڈیکوریشنز ان برقع پوش لیڈیز کے لیے تھیں۔ بجلی کی تو روح تک جل گئی۔ چلو پردے دار لیڈیز ہیں پر کچھ تو بارات لے کر آنی چاہیے تھی۔ اتنے نائس خاندان میں ریلیشن ہوا ہے، اتنے پیپل آئے ہوئے ہیں اور یہ بارات لے کر آئے ہیں، نہ اپنی رسپیکٹ کا خیال، نہ ہماری۔ بجلی نے جا کر مینو کو پکڑا جو ان کے استقبال کے لیے بھاگی جا رہی تھی۔ تم نہیں جاؤ گی ڈاؤن، خود ہی آ جائیں گی۔ بجلی نے بازو سے پکڑ کر مینو کو روک دیا۔ ارے پر وہ مہمان ہیں، ان کا استقبال تو کرنے دو۔ مینو منمنائے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ بجلی بولی تو مینو کچھ دور کھڑی بیبی کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی کچھ کم حیران نہ تھی۔ جس طرح کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، مٹھائیاں کھانے، مایوں کی رسم کرنے کی جگہ کی ارینجمنٹ کی جا رہی تھی، جتنے مہنگے اچھے کپڑے لیے تھے عمل نے، جس طرح تیاری کروائی تھی مایوں کی، اسے تو لگ رہا تھا جیسے بہت ہی اعلیٰ خاندان میں شادی ہو رہی ہے۔ مگر بارات تو 7 عورتوں پر مشتمل تھی، وہ بھی خالی ہاتھ، نہ مایوں کا سامان نہ مٹھائی۔ دور کھڑی بیبی مینو کو دیکھ کر جیسے سوال پوچھ رہی ہو۔ مینو نے فوراً نگاہیں پھیر لی۔ آئے ہائے، کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی مایوں کی رسم کروانے کے لیے؟ ہماری تو ٹانگیں ہی سوکھ گئیں۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ہانفتی کانپتی عورتیں اوپر آ کر سوال کرنے لگیں۔ خوش آمدید، آئیں آئیں، مینو نے جلدی جلدی کہا۔ بیٹھنے تو دو، کوئی پانی شربت، کوئی کوک پیپسی تو پلاؤ۔ عصمت بازی جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی تو مینو ایک طرف دیکھ کر بولی، عمل کچھ ٹھنڈا لے کر آؤ۔ عمل کے جاتے ہی مینو قریب ترتیب سے رکھی کرسیوں کو گھسیٹ کر انہیں پیش کرنے لگی، جبکہ بجلی جل بھن کر انہیں دیکھنے لگی۔ آئیں، آپ ادھر بیٹھیں۔ کچھ عجیب سے نہیں ہے؟ سفورہ نے خالدہ سے پوچھا تو ساتھ بیٹھی حمیدہ نے پہلو بدلا۔ ہاں، نہ بارات، نہ مہمان، نہ مٹھائی، ایسے ہی آ گئیں، خالدہ نے اظہار خیال کیا۔ اصل میں شریف لوگ ہیں، دکھاوا نہیں ہے ان لوگوں میں، بس وہ پہلے ہی سب سامان بھجوا چکے ہیں۔ حمیدہ بیگم نے بات سنبھالی۔ اچھا اچھا، خالدہ بولی۔ پر مہمان کیوں نہیں لے کر آئیں؟ اب کے سفورہ بیگم نے پوچھا۔ بس رسم ہی تو کرنی ہے، ان کا رواج ہے کہ سب صاحب شوہر والی ہی رسم کرتی ہیں، اور خیر سے یہ ساتوں ہی صاحب شوہر ہیں تو اس لیے یہی آ گئیں۔ باقی کچھ کی شادی نہیں ہوئی تو کچھ بیچاریاں بیوہ ہو گئیں۔ میں آتی ہوں۔ حمیدہ خالدہ بیگم سے مخاطب ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سجل کے ریلیشن کے لیے جہاں اتنا ویٹ کیا تھا وہاں چند ماہ اور ویٹ کر لیتے، وٹ ہو جاتا۔ بجلی اس کے سر پر کھڑی چیخ رہی تھی۔ بجلی میرا ابھی دماغ نہ کھاؤ۔ مینو پریشان سی تھال میں ہلدی مل رہی تھی۔ اس وقت وہ کوئی بات بھی سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ کیا تھنک کر کے ریلیشن کیا ہے؟ نہ جوڑ، نہ کلاس، نہ سٹیٹس، بھلا ایسے ہوتے ہیں ریلیشن؟ بجلی اس کے روب میں آئے بغیر بولی، تم یہ تھال پکڑو اور اوپر لے جاؤ۔ مینو نے زبردستی اسے تھال پکڑایا۔ بجلی نے تھال سلپ پر پٹکا، میں نوٹ لے کر جاؤں گی۔ تبھی کچن کے دروازے کے پاس سے کوئی گزرا تھا جس کو مینو نے آواز دی۔ اے لڑکی! اس لڑکی کے پیر تھمے تھے۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے باورچی خانے میں جھانکا۔ مینو اور بجلی کو موتے دکھائی دیے۔ ادھر آؤ، مینو نے اسے بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر آئی۔ اسے دیکھ کر بجلی نے ناک منہ چڑھائی۔ یہ تھال پکڑو اور اوپر لے جاؤ۔ اس لڑکی کے چہرے پر کالا سایہ لہرایا۔ میں؟ چلو پکڑو۔ مینو نے تھال پکڑایا اور ہاتھ دھونے کے لیے سنک کی طرف بڑھی۔ بجلی اسے یہیں ٹکے دیکھ کر بولی، اب کھڑی وائی ہو، گو۔ وہ لڑکی قدم سنبھالتے باہر جانے لگی۔ پھر بجلی نے مینو سے کہا، قسم سے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے تم نے مجھے۔ چھوڑو یہ باتیں، مینو نے عاجز آ کر کہا۔ میں وہی باتیں بار بار نہیں دہرا سکتی بجلی، مینو نے ٹشو سے ہاتھ خشک کرتے چڑھ کر کہا اور کچن سے نکل گئی۔ بجلی اس کو سمجھانے کی نیت سے پیچھے لپکی تھی۔ منہ پھلاتی اب دوری کچن میں داخل ہوئی اور سست روی سے جو سمجھ آیا بنانے لگی۔ تمہارے نخرے ایسے ہی رہے تو سسرال والے سر پکڑ کر روئیں گے۔ کتنی سست ہو، ہاتھ جلدی چلاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ مسلسل شور مچا کر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ جو جلدی کرنے والی تھی تو اسے بکوا لیتے نا۔
दुर्री ने मुंह बनाकर कहा और तीसरी बार हरी मिर्च ऑमलेट में डालने लगी। इतनी हरी मिर्च, मुझे मारना है क्या? ये हरी मिर्च, हरे प्याज, हरे धनिये का खेत खिलाकर वो बिगड़ा। ओहो, एक तो ऑयल पता नहीं कहाँ रखा है, अभी तो नमक मिर्च ढूंढने हैं और ऊपर से तुम सर खा रहे हो। जब बन जाएगा तब आ जाना, अभी जाओ। दुर्री उसकी बात से मुसलसल जिद हो रही थी। ये रहा ऑयल और ये रहा मसाले का डब्बा। उस लड़के ने इत्मीनान से उसके सामने हर चीज रखते कहा तो वो उसे घूरने लगी और चूल्हा जलाकर उसमें तेल डालकर नमक मिर्च डालने लगी। अब डालो भी अंडा, तेल खौल रहा है। वो उसकी आंखों की खूबसूरती की ताब ना ला सका तो गड़बड़ा कर बोला, और उसने जैसे ही अंडा डाला तेल उसके कपड़ों पर उछल कर गिरा। हाय अल्लाह, मेरा सूट खराब हो गया। वो उछल कर पीछे हुई। इसका जॉर्जेट का सूट तेल लगने की वजह से अब खराब हो चुका था। वो ऑमलेट छोड़कर सूट देखने लगी तो वो भी सूट देखने लगा। फिर ऑमलेट को जलता देखकर बिगड़ कर बोला, लो ऑमलेट भी जला दिया। वो बिगड़ा और चूल्हे की आग बुझाता बावर्ची खाने से निकलने के लिए मुड़ गया। मैं ही मिली थी ना फालतू, मेरा नया सूट जला दिया। वो रोहानसी होकर बोली। उसे बेबी की डांट का खौफ था। नहीं खाता तुम्हारा ये सड़ा हुआ अंडा। वो तब कर बोलता बाहर निकल गया। दूरी का बस ना चल रहा था उसे पकड़कर उसी तेल में फ्राई कर डाले। वो अभी सूट के गम में खड़ी थी कि बावर्ची खाने में बाद आ गया। किचन में फैला हुआ धुआं और सड़ा हुआ अंडा देखकर उसने एग्जॉस्ट का बटन दबाया और 1 मिनट में सारा धुआं निकल गया। अभी खाना लगने वाला था, थोड़ा इंतजार कर लेती, बिला वजह ही तकलीफ की। ये बात के जताने वाले अंदाज में कहने पर वो शर्मसार होकर पानी पानी होने लगी। अगर ज्यादा भूख लगी है तो आपके लिए लेकर आता हूँ खाना। एक एक लफ्ज पर जोर देते वो प्लेट उठाते हुए बेहद नागवार अंदाज में कहता बाहर निकल गया। मैं नहीं खेल रही। दूरी पैर पटकते बाहर निकल गई। व्हाट द हेल! एक धमाके के बाद एक मर्द के धाड़ने की आवाज पर सब गाने बजाने छोड़कर छत से लाउंज में नीचे देखने लगे। जहाँ की सीढ़ियाँ उपटन से लथपथ थी, वहाँ घर का मालिक डीपीओ असफन अभी उपटन में लथपथ खड़ा सामने उपटन से लथपथ लड़की पर बरस रहा था जो बुरी तरह रो रही थी। आई सैफी पुट, क्या हो गया? मीनू भागी चली आई। अरे पुट, ये तो दादू से आई मेहमान है, क्यों बरस रहे हो इस पर? मीनू घबराई तो दादू से आई सुनकर बेबी के कानों में इमरजेंसी सायरन बजने लगा। वो भी फौरन सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। ये हशर देखे मेरा, नफरत है मुझे उपटन तेल मेहंदी पीले रंग से। वो अपने चेहरे से उपटन साफ करते बिगड़कर बोला। अच्छा अच्छा, मैं नहला देती हूँ पुट, तुम परेशान मत हो, मीनू ने पिचकारते कहा। मैं नहा लूंगा खुद ही मॉम, वो दांत पीसते बोला और लड़की को घूरता सीढ़ियां चढ़ गया। अरे पुट, तुम भी ध्यान से लेकर आती, उपटन सारा गिरा दी और बदशगुनी अलग कर दी। मीनू दादू से आई मेहमान को उठाते हुए बोली। अरे अरे रूही, तुम कैसे गिर गई? बेबी, जिसने अभी नोट किया कि उपटन में लटपट रूही थी, तो दांत पीसते पूछने लगी। मैं उपटन लेकर आ रही थी तो पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वो रोते हुए बताने लगी। जाहिर है जब पैर फिसलता है तभी गिरता है इंसान, लेकिन तुम्हें किसने दिया उपटन उठाने को? बेबी उसे बाजू से घसीटती साथ लिए चलती और आई। मीनू ने कहा था, उसने कोहनी को हुक मारते कहा। उसने कहा और तुमने उठा ली, पागल। बेबी ने डांटा तो रूही और तेज रोने लगी। सुना तुमने, इस शादी में समीना ने अपने बेटे के लिए लड़की देखनी है, इसलिए उसने सारे खानदान वालों को जमा किया है। बड़ी सी छत पर लगे शामियाने के नीचे पहली कुर्सियों पर बैठी 2 औरतों की बात पर खालदा बेगम के कान खड़े हो गए और वो पूरी तरह उसकी बात पर मुतवज्जा हुई। कौन से बेटे के लिए? दूसरी औरत ने पूछा। वही जिस पर उसे बड़ा गरूर है, पहली वाली औरत नखवत से बोली। यानी वो सड़ा हुआ बदमिजाज असफन यार? दूसरी औरत पूछने लगी। हाँ ना, बस डीपीओ ही तो है, वरना बात तो करता नहीं, बस चीखता चिल्लाता रहता है। हाँ ना, सुना है उसकी यहाँ के एमपीए से भी ठन गई है। पहली औरत राजदारी से बताने लगी। हाँ, तभी तो उसका ट्रांसफर किया जा रहा है, दूसरी वाली बोली। बहुत चिड़चिड़ा और बददिमाग है। खालदा उठकर इधर उधर अपनी लड़कियों को देखने लगी। पता नहीं कहाँ है वो नमूनिया। वो बड़बड़ाती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी। सीढ़ियों पर सफाई हो रही थी और एक दरवाजे पर मुंह बसोरती दुर्री खड़ी नजर आई। तुम लोग हो कहाँ? आते ही सवालों के तो शुरू। यही हैं, और कहाँ होंगे? उसने दुपट्टा सामने करके जला हुआ कपड़ा छुपाया था। ये बेबी और रूही किधर हैं? फिर एक नया सवाल। वो कमरे में है, उसने बताया तो खालदा बेगम अंदर झांक कर देखने लगी। रूही के कपड़े बदले हुए और उसे मुंह बसोरते देख एक तरफ बढ़ी थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? एक अपने कपड़े जला कर आई है और दूसरी अपने कपड़े उपटन में लथपथ करके आई है। ऊपर रस्में चल रही हैं और हम इनके कपड़े बदलवा रहे हैं, बेबी ने सर पकड़कर कहा। जरा भी अक्ल नहीं है लड़कियों में। खालदा उन्हें घूरने लगी। बस पैनकेक चाय में डबो डबो कर खाने के अलावा कुछ नहीं आता। खालदा ने सर पीटा। सुबह से चाय नहीं पी, पैनकेक तो दूर की बात है। दुर्री का दुखड़ा जाग गया।
تبھی بال پلیٹ میں کھانا لیے چلا آیا۔ ارے آپ یہاں کھڑی ہیں، میں کب سے آپ کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ دوری بے حد شرمندگی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ چائے والی بات بھی اس نے سن لی۔ اب چائے نہ ہی بنا کر لے آئے، اسے یہ بھی فکر لگ گئی۔ آئیں آ کر کھانا کھا لیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب کو پہلے ہی وہاں دیکھ کر ٹھٹک کر رکا اور بولا، مجھے پتا ہوتا کہ آپ سب لوگ یہاں ہیں تو میں سب کے لیے لے کر آتا، مگر کوئی بات نہیں، میں بھی جا کر لے آتا ہوں۔ وہ پلیٹ کو ٹیبل پر رکھ کر بولا تو بیبی اس کی غلط فہمی دور کرتے بولی، ہم سب مہمانوں کے ساتھ ہی کھائیں گے، تم فکر نہ کرو۔ ٹھیک، وہ پلٹ کر جانے لگا جبکہ بیبی دوری کو گھورنے لگی۔ ہمیشہ بیچ میں کیوں پھنس جاتی ہوں؟ دوری بیبی کی گھوریوں کی تاب نہ لاتے سر کھجا رہی تھی۔ آپ یہاں نہیں آ سکتے کیونکہ یہ خالص عورتوں اور لڑکیوں کا فنکشن ہے۔ لڑکوں کے جھنڈ کو سیڑھیاں چڑھتے آتا دیکھ کر مٹھی ان سب سے مخاطب ہوئی۔ کسی بھی لڑکے کو اندر آنے سے روکنے کے لیے عمل نے مٹھی کو دروازے پر پہرے دار کھڑا کیا تھا۔ او ہو تو سب کے آگے آتے لڑکے نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا اور پوچھا، تو کیا تم منع کرو گی تو کیا ہم منع ہو جائیں گے؟ اس کے انداز چڑھانے والے تھے۔ ہمارا گھر، ہمارے مہمان، ہماری شادی، تم کون؟ وہ اسے لتاڑتا پوچھ رہا تھا۔ دیکھو، مجھے دلہن کی بہن نے یہاں کھڑا کیا ہے اور مجھ پر اعتماد کر کے اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، اب یہ میرا فرض ہے کہ میں یہ ذمہ داری اپنی جان پر کھیل کر بھی پوری کروں۔ وہ ڈٹ گئی تھی۔ اوہو، تو جان پر کھیل جائے گی بچی؟ اس نے اپنے دوستوں کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنستے کہا، پھر مٹھی کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، تو شوق سے مر جاؤ۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر سامنے سے ہٹاتے کس ڈٹھائی سے آگے بڑھا اور مٹھی اس کی جرأت پر منہ پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ لڑکے ہنستے آگے بڑھتے اسے دیکھ رہے تھے اور وہ لڑکا 2 انگلیوں سے پستول بنا کر اس پر نشانہ لگاتا مسکرا رہا تھا۔ اوہو سیفی پٹ، تھوڑا تو خیال کر لیتے، تمہاری بہن کی شادی ہے اور تم ہو کے مہمانوں کے سامنے برس پڑے، وہ بھی مہمان پر۔ سمینہ بیگم نہایت صاف ستھرے بیٹے کو دیکھ کر سمجھانے لگی۔ خوبصورت جوان بیٹا جو اتنے اچھے عہدے پر فائز تھا مگر بد مزاجی اور بے حد سخت دل انسان جس کو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہ تھا۔ مینو پہلے ہی پریشان تھی کہ آج کے واقعے نے اسے مزید پریشان کر دیا، تو اب ان رسموں کو کرنا ضروری ہے۔ آپ جانتی ہیں نا مجھے اپٹن مہندی تیل سے نفرت ہے اور پیلے کلر سے بھی۔ تو کیوں پورا گھر پیلے گیندے کے پھول سے سجایا ہے؟ کیوں لڑکیاں پیلے رنگ کے کپڑے پہنے گھوم رہی ہیں؟ سارے گھر میں اپٹن تیل مہندی کی بو پھیلی ہوئی ہے۔ آپ جانتی ہیں مجھے الرجی ہے ان سب سے۔ وہ تولیے سے بال رگڑتے بول رہا تھا جبکہ غصہ ناک پر دھرا ہوا تھا۔ پٹ، ایسے نہیں کرتے، انہی رسموں سے ہی تو شادی کی رونقیں بڑھتی ہیں۔ دیکھ اتنے مہمان آئے ہیں اور پہلی شادی ہے، اللہ کے فضل سے جس کو دعوت دی وہ سب آئے، کچھ دن برداشت کرو، ان سے ملو، ان کا خیال کرو، سب کیا کہیں گے، اتنا مغرور ہے وحید صاحب کا بڑا بیٹا۔ مائی فٹ، وہ دانت پیستے بولا، ایسا نہیں کہتے وٹ، ایسا نہیں کہتے، دیکھو سب آئے ہیں، دیکھو کوئی لڑکی پسند آئے شاید۔ وہ جھجکتے رکی تھی۔ وٹ، آہستہ آہستہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سمجھایا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں رشتہ داروں کی لڑکیوں سے شادی کروں؟ نو وے، اس نے قطعی انداز میں کہا، پرفیوم چھڑکنے لگا۔ آئے ہائے، ماں کتھے پنجیوں میں تو پھاڑیاں، میں کہاں جا کر اپنا سر پھاڑوں؟ سمینہ ماتھا پکڑ کر رہ گئی۔ اچھا مت کرو شادی، پر غصہ مت کرو پلیز۔ اب انہوں نے ہاتھ جوڑتے منت کی تو اسمن کو جیسے رحم سا آ گیا۔ اوکے اوکے، وہ ان کے جڑے ہاتھ تھامتا بولا، ٹھیک ہے تو آ جاؤ اور سب کو سلام کرو۔ وہ جاتے جاتے ہدایت دینا نہ بھولی تھی، سجل نے میک اپ کو زیادہ ہی گہرا نہیں کر دیا ہے؟ دولہے کی ماں نے آتے ہی دلہن کو دیکھ کر تبصرہ کیا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی عصمت باری درس میں بتا رہی تھی کہ عورت کی بے جا نمائش اور زیبائش اس کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ ظہورا بیگم اور خالدہ بیگم ان کی بات سن کر حیران رہ گئیں۔ مینو کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بجلی خود کو سوال کرنے سے روک نہ سکی، اب دلہن کیا میک اپ بھی نہ کرے؟ دلہن کی ماں نے اپنے عبایا کا اسکارف ٹھیک کرتے کہا، ارے میک اپ کرنے سے کون منع کر رہا ہے؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ عورت کی جو نمائش ہونی چاہیے وہ اپنے شوہر کے لیے ہونی چاہیے، مگر توبہ استغفر اللہ، میں کہنا نہیں چاہتی کہ آج کل کی دلہنیں تو دلہنوں کی طرح تیار نہیں ہوتی بلکہ عارفوں کی طرح تیار ہوتی ہیں، اور یہ جو آدھی آدھی آستین والی قمیض یہاں کی لڑکیاں پہنی دکھائی دے رہی ہیں نا، یہ ہمارے گھر کی عورتیں نہیں پہنتی۔ تو کیا تمہارے گھر کے مرد پہنتے ہیں؟ بجلی نے جتاتے پوچھا۔ ویسے بجلی نے صحیح ہی تو کہا تھا، مگر وہ ساری عورتیں توبہ توبہ کرنے لگی۔ ویسے برا نہ منائیے گا مگر آپ سب نے بہت ہی برے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بجلی طنز کرتے بولی۔ اصل میں اسی نمود و نمائش کی وجہ سے یہ تباہیاں آئی ہیں، یہ زلزلے، یہ جھٹکے، یہ سونامیاں۔ دولہے کی ماں ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ بجلی نے بات کاٹتے کہا، بہن برا نہ ماننا، تمہارا باقی کا درس میں گھر پر آ کر ہی سن لوں گی۔ بجلی بھڑک کر بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ظہورا اور خالدہ کو ہنسی آ گئی۔ ان سب ملانیوں کے منہ تر گئے تھے۔
सजावट देखने लायक थी। हाँ, अलबत्ता चलती फिरती लड़कियों के कपड़े और अदाएं दूल्हे वाली औरतों को एक आंख ना भा रही थी। तौबा तौबा, उस्मत बाजी के तो मुंह से विट ही जारी था, जिसकी देखा देखी बाकी औरतें भी तौबा तौबा करने लगी। स्टेज के सामने सबसे बेहतरीन जगह पर उनको बिठाया गया, मगर यहाँ भी एतराज। क्यों, ये जगह पसंद नहीं आई? मीनू ने हैरत से पूछा। जगह तो अच्छी है और खाने का इंतजाम भी यहाँ से बासानी हो सकता है, मगर यहाँ से हर किसी पर नजर पड़ रही है, और जैसे यहाँ लड़कियों के रंग ढंग हैं, मैं यहाँ 5 मिनट भी नहीं बैठ सकूंगी। दूल्हे की माँ बोली तो उस्मत बाजी ने कोनी मारकर इशारा किया। दूल्हे की माँ उस्मत बाजी का इशारा समझते बोली, आप भी बोलें। बिजली ने मुंह बिगाड़ा। उस्मत बाजी बोलने लगी, बहन, असल में तो दुनिया सिर्फ धोखा है जहाँ सब कुछ पानी है। ये तो हम बड़ों का फर्ज है कि अपने आने वाली नस्ल को तबलीग दें कि ये फैशन और सिंगार सब शैतानी आले हैं। इन्हीं शैतानी आलात की वजह से कहा गया है कि औरतें ही ज्यादा जहन्नुम का ईंधन बनेंगी। सारी औरतें जहन्नुम से पनाह मांगने खड़ी हो गई, इसलिए कि मैं कह रही हूँ कि पहनने ओढ़ने से ज्यादा आमाल की दुस्तगी अहमियत रखती है। ये कपड़े और फैशन तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। अरे बहन, कपड़ों से इतनी ही एलर्जी है तो पहनना ही छोड़ दो। बिजली ने जलकर कहा तो उस्मत बाजी का मुंह खुला का खुला रह गया। लिहाज भाभी, लिहाज, दूल्हे की माँ बोली। मीनू बिजली को घसीटती कहीं और ले गई। ये सब तो हमारी बर्दाश्त से बाहर है, किसी औरत ने दूल्हे की माँ से कहा। बर्दाश्त से तो मेरी भी बाहर है, मगर सब्र करो। फिलहाल किसी मसलहत के तहत मैं भी खामोश हूँ। बस एक बार खाना लग जाए, मुतसल्ली से खा लें, फिर देखो मैं करती क्या हूँ। दूल्हे की माँ अभी बता रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ, वो सारी औरतें अपने अपने मुंह छुपाने लगी। ओहो, तुम्हें एक बार कहा था कि तुमसे वो भी ना हुआ। अमल उसके सर पर खड़ी बिगड़ रही थी। मैंने क्या किया? मिठी की मासूमियत देखने लायक थी। ये लड़के सारे अंदर क्या कर रहे हैं? अमल ने इन लड़कों की तरफ इशारा किया। वो मैंने इनको रोका था, पर वो मिनमिनाई। यहाँ सब बीबियां हैं पागल, नाराज हो रही हैं। अमल माथा पीटती बोली, लगता है मॉम को बुलाना पड़ेगा। अमल कुछ सोचती आगे बढ़ी तो वो भी जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर आई। सीढ़ियों के साथ वाले कमरे में घुसकर दरवाजे के साथ ही छुप गई थी। झांक कर बाहर देखने लगी। उसे डर था कहीं डांट ही ना पड़ जाए। वो बाहर झांक रही थी जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो डर कर चीख कर भागने को थी कि किसी के मजबूत हाथों ने उसे पकड़कर जकड़कर दीवार से लगाया। मजबूत हाथ ने उसके मुंह को बंद कर दिया। वो खौफ से फटी आंखों से देखने लगी। जहाँ लंबा चौड़ा खुशबू में बसा सफेद लटके की सलवार कमीज पहने वो शख्स खूंखार नजरों से उसे घूर रहा था। दूल्हे की तरफ से आई किसी औरत ने एतराज उठाया। जब माइयों के फंक्शन में लड़कों के आने से बदमज़गी बढ़ी, समीना बेगम तक मामला पहुंचा तो भागी चली आई। भांत भांत की बोली बोली जा रही थी। सभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए जा रहे थे। औरतें समीना बेगम को बता रही थी और समीना बेगम अमल को डांट रही थी, और अमल दुहाइयां दे रही थी कि उसने मिठी को वहां खड़ा किया था लड़कों को रोकने के लिए, मगर वो रोक ना सकी। इस सारे शोर में किसी की कही बात किसी के कान में पहुंच नहीं रही थी, पर अमल की बात बेबी के कान में पहुंच गई थी और वो इधर उधर देखती बड़बड़ाई, मिठी की बच्ची, तुम्हारी तो खैर नहीं। वो आगे बढ़ी। मिठी तो नजर ही नहीं आई, अलबत्ता रूही मुंह बसोरे नजर आ गई, जो लॉन के प्रिंटेड सूट में मलबूस सबसे छुपती फिर रही थी। उसने एक तो सादा सा सूट पहना हुआ था, ऊपर से उस वहशी की डांट भी खाई थी, इसलिए उसका मूड ऑफ दिखाई देता था। मिठी कहाँ है? बेबी ने पूछा। पता नहीं, रूही ने लाइल्मी से जवाब दिया। मुझे लगता है हम इधर छुपन छुपाई खेलने आए हैं, बस एक दूसरे को ढूंढते रहेंगे। बेबी उकता कर कहती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। घर भर तो इतना बड़ा है, समझ ही नहीं आता कमरे कहाँ हैं और लोग कहाँ। रूही बेबी के पीछे लपकी थी। खालदा भाभी भी नजर ना आ रही, पता नहीं किधर हैं। अब बेबी को फिक्र लग गई। वो तो समीना चाची के देवर की बीवी के साथ थी। समीना चाची का देवर तुम्हारा चाचा ही हुआ, बेबी ने घूरा। एक तो इतने रिश्तेदार हैं, समझ ही नहीं आता कौन सा रिश्तेदार है, रूही ने कहा। आज तक तो हमें भी पता नहीं चला कि हमारा बाप कौन है, चाचा कौन है, पुप्पो कौन है। वो बड़बड़ाई। ओफ, एक तो ये सीढ़ियाँ चढ़कर उतरकर हम मर ही जाएंगे। बेबी ढेर सारी सीढ़ियाँ उतरकर हाँफने लगी तो रुक गई। आप यहीं रुके, मैं देख कर आती हूँ, रूही कहते आगे बढ़ी। फिर उसी जगह वापस आकर खड़ी हुई कि बेबी ने उसे चोटी से खींचकर वापस कर लिया था। हाँ, ताकि हम तुम दोनों को भी ढूंढते फिरे, है ना? बेबी गुस्सा हुई और रूही मुंह बनाकर उसे देखने लगी। चलो मिलकर ढूंढते हैं, बेबी बोलती आगे बढ़ी। वहीं सामने वाले कमरे में दरवाजे के साथ दीवार पर आंखें पारे देखती मिठी खौफ में मुब्तला थी। वो बाहर से आती आवाज़ों को सुनते, होठों पर उंगली रखे उसे खामोश होने का इशारा करते, और शख्स को देख रही थी जो उसके मुंह पर हाथ रख के उसे दबोचे खड़ा था।
وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ باہر کی آوازوں کے دور چلے جانے پر مٹی نے ہاتھوں سے اس شخص کو مکہ مارا تو وہ جلدی سے دور ہوا۔ وہ گہرے سانس لیتے نیچے بیٹھ گئی۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ ڈپٹ کر پوچھ رہا تھا۔ مٹی مٹی وہ بمشکل بول پائی تھی۔ مٹی کیا مٹی؟ کچھ میٹھی چیز کھانی ہے؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ نہیں میں مٹی ہوں، دادو سے آئی ہوں، ڈرتے ڈرتے بتانے لگی۔ کیا ہمارے سارے رشتے دار ہی دادو میں رہتے ہیں؟ چڑھ کر پوچھنے لگا۔ نہیں ہم لوگ صرف دادو سے آئے ہیں، وہ ہم لوگ پر زور دیتے بولی۔ تم لوگ دادو سے آئے ہو؟ جی ہم لوگ دادو سے آئے ہیں، اس نے دانت پیستے پھر بتایا۔ تم لوگ دادو سے آئے ہو؟ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میرے کمرے میں کیوں آئی ہو یہ پوچھ رہا ہوں۔ وہ پولیس والوں کی طرح ڈپٹ کر سوال کر رہا تھا۔ بس میرا دماغ خراب تھا جو ادھر آ گئی ہوں۔ وہ منہ بنا کر باہر دیکھ رہی تھی۔ کس سے چھپ رہی ہو؟ وہ غور سے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ وائٹ پینی ورک کا وائٹ کرتا، وائٹ کیپری، گلے میں رنگ برنگے دوپٹہ پہنے، بال کھولے ہلکا سا میک اپ کیے وہ سادہ اور اچھی لگ رہی تھی۔ وہ عمل ہے نا اس سے؟ وہ گھبرا کر بتانے لگی۔ عمل سے کیوں؟ وہ غصہ ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ سادگی سے بتانے لگی۔ وہ لڑکے مان نہیں رہے تھے، وہ اندر گھس آئے تو میرا کیا قصور؟ اس نے معصومیت سے کہا تو وہ آنکھیں جھپکے بغیر دیکھے گیا۔ اس لڑکی نے نہ مہندی لگائی تھی، نہ آفٹر، نہ پیلا جوڑا، اس لیے وہ اسے دلچسپ لگی تھی اور وہ اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو صبح اسے باغ میں بھی نظر آئی تھی۔ لڑکوں کو بھگا دیا تھا۔ دولہے کی طرف سے آئی عورتوں کے منہ بگڑے تھے۔ ان کے بگڑے منہ دیکھتے ہوئے مینو پریشان تھی کہ کوئی نیا ہنگامہ ہی شروع نہ ہو جائے۔ اوپر سے وہ دولہے کی ماں کو دل سے دعائیں بھی دے رہی تھی کہ چلو جو بھی ہے، کم از کم دولہے کی ماں نے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی خاموشی سے کام لیا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ یہ طوفان سے پہلے والی خاموشی تھی، یا یوں کہا جائے کہ یہ کھانے کے وقت سے پہلے والی خاموشی تھی۔ کھانا لگوایا جا رہا تھا۔ دولہے کی طرف سے آئی تمام عورتیں بڑی ڈیٹائی کے ساتھ سارا کھانا ٹھوسے جا رہی تھیں، ورنہ ناہید باجی بیبی سے باتیں کر رہی تھی۔ تم یقین نہیں کرو گی بیبی، مگر تمہیں اتنا مطمئن اور خوش دیکھ کر میں بہت خوش ہوں، ورنہ ایک بوجھ سا تھا کہ بھائی اور بھابھی نے جو تمہارے ساتھ کیا، کہیں تم زیادہ نہ سوچے ناہید باجی۔ آپ جانتی ہیں کہ میں چاہ کر بھی ان سے کبھی ناراض نہیں رہ سکتی۔ بیبی نے انہیں تسلی دی۔ ہاں کبھی سوچا کرتی تھی کہ میں یہ سب ڈیزرو تو نہیں کرتی تھی، مگر پھر بھی اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں تو لگتا ہے شاید اللہ نے یہی سب میرے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ میں کبھی اس گھر میں نہ جاؤں جہاں میں ساری عمر رہی ہوں۔ نصیب میں ہی تھا کہ میں اپنی بھتیجیوں کے ساتھ رہوں۔ مگر میں نے سنا تھا کہ شادی بھی تو ہوئی تھی تمہاری، اور بیٹی بھی ہے۔ ہاں شادی تو ہوئی تھی، اور اشرف کے ساتھ میں نے وہ 4 سال بہت اچھے گزارے۔ پھر ان کی ایک دھماکے سے شہادت ہو گئی اور پھر اپنے بھائیوں کے پاس آ گئی۔ اس وقت اشر اور ہیر بہت چھوٹے تھے۔ ہیر نام ہے تمہاری بیٹی کا؟ ناہید باجی نے دلچسپی سے پوچھا تو بیبی نے مسکرا کر کہا، ہاں وہ یہیں کہیں ہوگی، میں بھی آپ کو اسے ملواتی ہوں۔ بیبی نے لڑکیوں کے جھرمٹ میں اپنی بیٹی ہیر کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ کہیں دکھائی نہ دی، مگر پھر اس نے کسی دوسرے کونے میں دیکھا کہ وہ وہاں دکھائی دی۔ وہ ہے میری بیٹی۔ بیبی نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا تو ناہید باجی نے اس کی طرف دیکھا۔ ماشاءاللہ، اسے بلاؤ تو۔ ہیر، بیبی نے بلایا تو وہ جو کونے میں سب سے بے نیاز کھڑی تھی، منہ بناتی بیبی کی طرف آئی۔ یہ ہے میری ہیر، اور اسے سب ہم پیار سے مٹھی بلاتے ہیں، بیبی نے کہا تو ناہید باجی نے اس کو محبت باز نظروں سے دیکھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بیٹی ہے تمہاری، اور آج کی تقریب کے مناسبت سے تو بہت مختلف لگ رہی ہے۔ ہاں پیلا رنگ اسے سخت ناپسند ہے، اسی لیے سفید رنگ پہن لیا، بیبی نے منہ بناتے کہا کہ دری اور روحی تو جیسے تیسے مایوں کی تھیم کے حساب سے کپڑے پہن چکی تھیں، مگر مٹھی ایسی اڑیل ہوئی بالکل بھی اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹ کر اس نے سفید جوڑا پہن لیا، اس لیے بھی وہ تمام لڑکیوں سے مختلف لگ رہی تھی۔ کھانا لگ چکا ہے، آ کر کھا لیں۔ چھت پر لگے ٹینٹ کے دوسری طرف کچھ لڑکوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کرتا وہ نظر آ گیا تھا۔ دری لڑکوں کے جھرمٹ میں کھڑے اس بھوکے لڑکے کو دیکھ کر اس کے سر پر کھڑی یہ کہہ رہی تھی کہ اسی لڑکے کی وجہ سے وہ یہ بات کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی، اور وہ شرمندگی اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ دری کھانا پکا اس لڑکے کے لیے رہی تھی اور یہ بات دری کو بھوکا سمجھ کر کھانا دے کر گیا۔ پھر بیبی نے بھی تب سے اسے یہ بات نہ کی تھی، اس لیے وہ بولائی پھر رہی تھی۔ میرا نام حاشر ہے، اس نے تعارف کروایا۔ نام تو سنا ہوگا۔ نہیں، وہ بڑبڑایا، پھر مسکرا کر پوچھنے لگا، تم نے اپنا نام نہیں بتایا دری، اس نے جھٹ اپنا نام بتایا۔ حاشر اس کا ہاتھ تھام کر زور سے ہلاتے ہوئے بولا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اوہو چھوڑو میرا ہاتھ گندے، اس نے ہاتھ چھڑا کر دوپٹے سے صاف کرتے چڑھ کر کہا تو وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ 2 گھنٹے سے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے نا، اب کھانا لگ گیا ہے تو کھا کیوں نہیں رہے؟ اب بھوک نہیں لگ رہی؟ وہ جھنجھلا کر پوچھنے لگی۔ بھوک تو پہلے بھی نہیں لگ رہی تھی، وہ تو اس بات کا دل خراب کرنا تھا تم سے، اس نے جھک کر سرگوشی میں کہا تو وہ چل ہی پڑی۔
کیا مطلب؟ اپنا دل آ گیا ہے تم پر، جب سے دیکھا ہے تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، دوری نے سنبھلتے ہوئے کہا تو عاشر نے سر نفی میں ہلایا۔ جب چاچی سمینہ یہ بات سے کہہ رہی تھیں کہ میں نے تو خود اپنے نیک کانوں سے سنا تھا، اس لڑکی کو دیکھنا، اچھی لگے تو بتانا، تمہارے لیے رشتہ مانگ لوں گی۔ تو کیا میں ایسا ہونے دیتا؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا، اسی لیے میں نے تمہیں کچن دکھایا اور یہ بات کو بھی کچن میں بھیجا، کیونکہ اسے بھوکے اور شادیوں پر کھانوں پر ٹوٹ پڑتے لوگ بالکل بھی پسند نہیں۔ اس نے آرام سے بتایا تو وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی، پھر جب بات سمجھ میں آئی تو چلائی، مجھے تمہاری کسی بات کا یقین نہیں۔ وہ اسے گھورتی چل دی۔ ہمیں یہاں بلا کر پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے، بیٹوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس اندر کے حصے میں آ گئی تھی۔ پہلے لڑکیوں کے گھروں میں جا کر لڑکیوں کو دیکھا جاتا تھا، خوب خاطر تواضع کروائی جاتی، اور اب مفت میں اپنی شادی میں رشتے داروں کو بلا کر ان کی لڑکیوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا مذاق ہے۔ وہ بڑبڑاتی عورتوں کے شامیانے میں آئی اور دور کھڑی روحی اور مچی کو دیکھنے لگی۔ اب دکھاتی ہوں میں اپنے پھوڑپن کا جادو۔ وہ اب چہرے پر ہاتھ پھیر کر حاشر سے نپٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔